ہم وہی کاٹ رہے ہیں جو کہ ہم نے خود بویا ہے. اور ایسے وقت میں کہ افغان طالبان بھی اب ہماری بات نہیں مان رہے، اور ہم نے ہزاروں ٹی ٹی پی کے فائٹرز کو اندر لے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس جدید اسلحہ ہے. کل کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، اور جب کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا اسی کو انسرٹنٹی کی صورتحال کہتے ہیں. آپ کا سوال ہے کہ کیا ہمیں دھکیلا جا رہا ہے جنگ کی طرف؟ نہیں، دھکیلا نہیں جا رہا، ہم جنگ کے اندر ہیں. دہشت گردی ہے یہ، دہشت گردی میں ہمیں دھکیلا نہیں جا رہا، ہم جنگ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، ہم جنگ میں ہیں. وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اگر کسی کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اندر خانے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اس کو بند کرو اور اپنی نظریں باہر کی طرف لگاؤ جہاں سے حملے ہو رہے ہیں. ابھی بہت بہت عرصہ 15 سال مجھے بھی ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے تبصرے دیتے ہوئے. ہم نے بہت نوحے پڑھے ہیں، بہت نوحے پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بہت ساری شہادتوں کا تحفہ اس قوم کو دیا. ہم شہادت کی بات کرتے ہیں جب کوئی روزانہ کی بات ہے، 2 1 پولیس والے، کوئی ہمارے افواج کے لوگ کہیں بارڈر پہ کہیں کدھر. آج پھر شہید کا تحفہ دیا گیا اس دھرتی کو. اس کو خون کی ضرورت ہے. کتنی شہادتوں کا خون دو گے؟ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، مطلب پاکستان کی عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ہے، کہیں آنے جانے کے لیے پیٹرول ڈلوانے کی سکت نہیں ہے. اور ایسے میں اب دہشت گردی بھی آ گئی، وہ دہشت گردی جس سے ہمیں تو پتا تھا کہ بھئی ہم نے تو بہت سے آپریشنز کر کے ان سے کسی نہ کسی طرح اپنی جان چھڑائی. یہ سب دوبارہ کیسے ہو گیا؟ فی الحال جواب نہیں ہے، جواب کی تلاش سب کو ہے. خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو پیغام دیتے ہوئے کہ ہماری زمین کو اپنی زمین کو ہماری زمین کے خلاف استعمال نہ کریں. مگر رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی سے قبول کرتی ہے، فی الحال وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، اگر ٹی ٹی پی قبول کرتی ہے تو پھر یہ پاکستان سے نہیں افغانستان سے ہوا ہے. حسن نثار صاحب، ہماری ڈائریکشن درست رہی، ہم 14 کے بعد ایک فیصلہ کر چکے تھے، 17 سے 20 تک ہم نے کافی سکون دیکھا اس معاملے میں، مگر 21 آنورڈز افغانستان سے امریکہ کا جانا اور گزشتہ سال میں وہ سیز فائر جو ہوا اور پھر ختم ہو گیا، ہم ایک بار پھر واپس وہاں جا رہے ہیں ایسا دکھ رہا ہے. دیکھیں عائشہ، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ دوبارہ دہشت گردی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. نہیں، دہشت گرد آپ میں دھکیلے گئے ہیں، آپ نہیں. آپ کو کس نے دھکیلنا تھا اس کی وجوہات اور ہیں، میں اس طرف آتا ہوں. یہ دوبارہ قابل اعتراض ہے چونکہ یہ سلسلہ کبھی بند ہی نہیں ہوا. یہ پیکس اینڈ ویلیز جیسا معاملہ ہے، چڑھائیوں اور اترائیوں جیسا اس طرح کی جنگوں میں ہوتا ہے. میرے نزدیک یہ کبھی ختم ہوا نہیں تھا، اس لیے میں اس کے لیے دوبارہ کا لفظ استعمال نہیں مناسب سمجھتا کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی معیشت گردی عروج پہ ہے. Anything can happen anytime. بلکہ میرا خیال ہے کہ just the announcement is left. وہ ہو چکا ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور بہت سے لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. اچھا، ان حالات میں ایک اور قابل ذکر بات ہے، ہم اس کے لیے دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. دہشت گرد اپنے ان اعمال کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہوں گے؟ تو یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. میں اس کو غلط نہ سمجھیں آپ، تو میں یہ عرض کروں کہ یہ کنٹینیوٹی ہے بنیادی طور پہ، کبھی وقفہ لمبا کبھی وقفہ چھوٹا. میرے اندازے سے وقفہ ذرا لمبا ضرور ہوا ہے، لیکن اٹ واز ایکسپیکٹڈ. قطعاً اس میں حیران کن باقی جتنی باتیں انہوں نے گنوائی ہیں شہزاد چودھری صاحب نے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. ہم کہاں رسپانسبل ہیں؟ ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، نہ کوئی شے اگر اپنی جگہ پہ موجود ہو. یہ ایک ایسا جسم ہے، یہ سوسائٹی، یہ ملک، جس میں آنکھوں کی جگہ کان ہیں، کان کی جگہ ہونٹ ہیں، ہونٹ کی جگہ ناف ہے. تو کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے. اور وہ بات اس پہ غور کریں کہ جسے ہم دہشت گردی کہتے ہیں اسے وہ کیا کہتے ہیں. اگر ان کے لیے یہ کوئی سیکرڈ بات ہے، کچھ جہاد ہے، تو اس میں تو یہ سب چلتا ہے. رابرٹ بروس مکڑی گر کے دیکھ کے پھر وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. محمود غزنوی کے 17 حملے ہیں، وہ 17 حملے نہیں ہیں، وہ ایک ہی حملہ ہے جس میں 16 وقفے تھے.
سو میرے نزدیک تو یہ ختم نہ کبھی ہوا ہے، اور اگر ہمارا یہی حال رہا تو پھر شاید اس کی نوبت ہی نہ رہے۔ میں نے کہا نا 75 سال میں آپ کو پتہ ہی کک نہیں، فال آف ڈھاکہ کے بعد آپ کو لگا کہ کپڑے اتر گئے، ایٹم بم بناؤ، بنا لیا۔ ابھی سارا کہہ رہے تھے ایٹمی طاقت، ایٹمی طاقت اٹ از اے ڈیٹرنٹ، کرو خزانہ یوز ایٹم بم، اس کا ایک مطلب ہے، بس یہ ایک سمبولک سی بات ہے۔ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ افغانستان سے کوئی دہشت گرد کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ایک فینسڈ بارڈر کے ساتھ، اس میں گیپس بھی بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر یہ بھی مجبوریاں ہیں کہ ایزمنٹ آف فیسیلیٹیشن ہم نے دی ہوئی ہے، ایزمنٹ رائٹس ہیں ان کے پاس کہ جو آنا چاہے آ جائے، یہاں پہ نوکری کرے واپس چل جائے، نوکری واپس کر کے نہ جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ نوکری پہ آیا تھا صبح لیکن 2 دن ہو گیا نہیں واپس گیا۔ یہ پرابلمز ہیں ہمارے، جب وہ جاتا کدھر ہے، کون اس کو تیار کرتا ہے، وہ کس طریقے سے پولیس لائن میں چلا جاتا ہے، وہ کس طریقے سے پشاور انٹر کر جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایس او پیز کے بہت بڑے بڑے گیپس ہیں۔ Who is the authority؟ کون لک آفٹر کرتا ہے کہ ایس او پیز کے یہ جو گیپس ہیں یہ نہ ہوں؟ اس وجہ سے فیلئر ہوتے ہیں، اس فیلئر کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، پاکستان کا برا نام نکلتا ہے۔ جتنی مرضی شہادتیں دیتے رہو، جتنے مرضی تم اپنے باقی کام کرتے رہو، جب تک یہ نہیں کرو گے جو تمہارا اپنا کام ہے، اور یہ اندر خانے فواد چودھری کو چھوڑ دو اور باقیوں کو چھوڑ دو، فوکس ویئر the work is starting from رانا ثناء اللہ down to anybody else. It is their job۔ باہر دیکھیں، نہیں تو یہی کچھ خدا نہ خاصا۔ اور یہ تحفے اب نہیں رہے، یہ نقصانات ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ تحفہ کہنا بند کر دیں آپ شہادتوں کو۔ 2014 سے ایک مثلث ہے، ایک ایول ٹرائنگل ہے جس کا شکار ہے۔ ایک ہے سب سے بڑھ کر سیاسی عدم استحکام، دوسرا ہے غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے مسلسل معاشی بدحالی، اور تیسرا ہے دہشت گردی۔ دہشت گردی کا آج کا جو واقعہ ہے، اس سے پہلے آپ نے خود ہی بتایا کہ 24 دسمبر 2014 کو پشاور کے 16 دسمبر 2014 کے واقعے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے سر جوڑ کر بیٹھے تھے، اس وقت جنرل راحیل بھی تھے، جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا 20 نکاتی، اور اس کے بعد جو متعدد آپریشنز ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ 2015-16 تک یہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑی حد تک ختم ہو گئی تھی، یہ واقعات ختم ہو گئے تھے۔